کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔ ان دو بندوں کے سکون پر دو خاندانوں کا سکون ڈپینڈ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے پانی کے اوپر اپنا تخت لگایا ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس کے شیاطین ہیں چھوٹے، جتنے بھی اس کے وارثین ہیں، آپ یوں سمجھے اس کی اولاد، اس کی نسل ہے چھوٹے شیاطین، انہیں اپنی اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ کسی نے مسلمانوں کو نماز سے بھٹکا دیا، نماز نہیں پڑھنے دی، کسی نے چغلی میں لگا دیا، کسی شیطان نے جو ہے دو مسلمانوں کو آپس میں غیبت میں لگا دیا، کسی کو زنا میں نعوذ باللہ لگا دیا، کسی کو نشے تماشوں میں لگا دیا، شراب پینے میں لگا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑا شیطان ہوتا ہے یہ پانی پر اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، سب کی کارگزاری سنتا ہے۔ اب بھائی بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ایک آ کے مثال کے طور بتاتا ہے کہ میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں ان کی لڑائی کروا دی، بحث مباحثہ کروا دیا، گالم گلوچ ان کے منہ سے نکلوائی۔ بڑا جو سردار شیطان ہو کہ تو نے کچھ نہیں کیا، یہ تو سب کرتے ہیں۔ دوسرا آ کے پوچھتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے میرے آقا میں نے مسلمان کو نعوذ باللہ زنا پہ لگا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، سارے کرتے ہیں، تو نے کیا کیا ہے؟ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تیسرا آتا ہے کہ میرے آقا میں نے جو ہے مسلمان کو نماز سے روکا ہے، نماز نہیں پڑھنے دی ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالے ہیں، نماز کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جانے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سارے کرتے ہیں، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے آقا میں نے مسلمانوں کے آپس میں ان کے دلوں میں اختلافات ڈالے، مسلمانوں کے دلوں میں نے اختلافات ڈالے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں بغض اور کینے کے وسوسے ڈالے ہیں۔ تو بڑا جو سردار ہے شیطان ان کا، وہ کہتا ہے تو نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آ کے اسے کہتا ہے بڑے شیطان، بڑے سردار اپنے کو کہ میرے آقا میں نے جو کام کیا وہ یہ کیا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی لائی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ بڑا جو سردار شیطان ہے اسے معانقہ کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، تو ہی میرا اصلی وارث ہے، تو ہی میرا بیٹا ہے، تو نے کام کر دکھایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جس بات کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، جس بات کو ہم بالکل نہ ہونے کے برابر سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی معصیت ہے۔ لیکن کون سمجھے اس بات کو؟ ہم تو میاں بیوی کے اختلافات کو ڈیلی کے بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان کتنے اختلافات آتے ہیں، کتنے بحث مباحثے ہوتے ہیں، کتنی بار میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ ہمارا ایک جملہ ایک دوسرے کے خلاف، ایک منہ سے نکالی ہوئی بات، ایک ایک لفظ عند اللہ نوٹ ہو رہا اور اس کا ہم سے بھرپور پوچھا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جہاں پر جس گھر میں بھی میاں بیوی کا آپس میں تعلق محبت اور خلوص سے بھرا ہوگا، اس گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا، اس گھر میں چھوٹے بچوں تک ان کی تربیت بہترین قسم کی ہوگی، کیونکہ ماں باپ اپنی نسل کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ماں باپ جو ہیں یہ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اگر تو یہ اچھے سے رہیں گے ان کی نسل اچھے سے رہے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ میاں بیوی پر آپ یوں نہ سمجھے کہ دو ہی بندے ہیں بس بات ختم ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی، بات یہاں پہ نہیں ختم ہو جاتی۔ ایک طرف لڑکی کے خاندان، دوسری طرف لڑکے کے خاندان۔ اگر لڑکی پر کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو لڑکی والے سارے خاندان میں سینکڑوں ہزاروں افراد ہوتے ہیں، ان سب کا سکون اس ایک بندے پر ڈپینڈ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا فائدہ جو آپ کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ایسا تعلق ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کو بالکل یوں سمجھا جاتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں محبت سے رہتے ہیں تو عام دستور یہ کہ شوہر کو کوسا جاتا ہے کہ یہ بیوی سے ڈرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے قسم کے واقعات، قسم کے الفاظ ہم نکالتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں محبت اور اخلاص اور عزت اور احترام کی زندگی گزارنا یہ ڈرنا ہے تو پھر لگائیں نا فتویٰ نبی علیہ السلام پر بھی۔ نبی علیہ السلام نے کئی بار فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اتنا خیال رکھتے تھے، احادیث اٹھا کے دیکھیں اب کیا آنکھیں کھل جائیں گی۔ لیکن ہم اس بارے میں سوچتے کب ہیں؟ ہمیں تو بس یہی نظر آتا ہے کہ شوہر اگر بیوی کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم فوراً سے یہاں سے فتویٰ جاڑ دیتے ہیں بیوی سے ڈرتا ہے۔ بھائی ایسے قسم کے واہیات الفاظ بالکل نہ نکالا کریں۔ عرض میں آخر میں یہی کرنا چاہوں گا کہ میاں بیوی کو محبت سے رہنا چاہیے۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو، اگر اطمینان کی زندگی چاہتے ہو تو آپ اس میں محبت سے رہیں۔ اخلاص والی زندگی
اور محبت عزت احترام والی زندگی گزاریں، تب آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان ملے گا۔ اگر جھگڑتے رہیں، لڑتے رہیں، آپس میں بحث مباحثے، آپ بھی تانے دیں، شوہر بھی تانے بیوی کو دے، بیوی شوہر کو تانے دیں، اس سے آپ کی نسل پر بھی بہت گندا اور بہت ہی قسم کا غلیظ قسم کا اثر پڑے گا، جو آپ زندگی بھر اس کا ازالہ نہیں کر پائیں گے۔